وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی قابل صد احترام شعبان معظم دا غالباً تیسرا جمعہ رمضان شریف آنے والا ہے۔ بہت بڑے معزز مہمان دی آمد ہے۔ رمضان المبارک نو عظمت اس واسطے ملی کہ ادھے اندر اللہ دا قرآن آیا۔ قرآن دی نسبت دے نال اللہ تعالیٰ نے رمضان نو بھی درجہ عطا فرما دیتا، بلندی عطا فرما دیتی۔ کتاباں اور بھی آسمان تو نازل ہوئیاں، زبور، تورات و انجیل اور قرآن مجید۔ انہاں دے اندر فرق ہے، باقی کتاب اللہ نے قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے تے کلام اللہ بھی ہے۔ کلام انہوں آخر جڑا زبان چو نکلیا ہوئے، اے قرآن مجید اللہ دی زبان قدرت چو نکلیا ہویا کلام، جنہوں سب تو پہلے پڑھیا تے میرے رب نے خود پڑھے۔ جس طرح اللہ خود خالق ہے، اس طرح تمام مسلمانہ کا متفقہ فیصلہ ہے ساری دنیا مخلوق ہے لیکن قرآن مخلوق نہیں، کیونکہ ایک خالق دی زبان تو نکلیا ہویا قرآن ہے۔ قرآن مجید جس وقت مکہ شہر کے اندر نازل ہویا اور میرے محبوب نے پڑھ کے سنایا، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عقل مند اور دانا لوگ جنہوں نے قرآن سماعت فرمایا، قرآن سنیا، کئیاں نے تے مان لیا، کئیاں نے تسلیم کیتا، کئیاں نے جادو کہنا شروع کر دیتا۔ صحابہ نے بڑیاں مارا کھٹیاں، بڑے ظلم برداشت کیتے، لیکن نہ قرآن دا ساتھ چھڑیا، نہ صاحب قرآن دا ساتھ چھڑیا۔ مکے والے سردار سار جوڑ کے بیٹھ گئے، انہاں دے اندر بڑے بڑے سردار سن، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ۔ اس کوشش کے اندر سن، اس سوچو بچار کے اندر سن کہ اسی مسلمانہ کے اتنے ظلم اٹھائے نے، یہ اندر کیڑی ایسی تاثیر قرآن مجید کے اندر۔ انہوں نے اپنا وطن چھڑنا برداشت کیتا، عزیز و اقارب چھڑ دیتے، والدین چھڑ دیتے، لیکن قرآن کا ساتھ نہیں چھڑیا۔ یہ اندر کیڑی ایسی تاثیر ہے؟ کوئی بندہ جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو کر کے آوے، مذاکرات کر کے آوے، اگر وہ دنیا دے اندر سرداری چاہندن، اسی اپنا سردار منن واسطے تیار ہاں۔ اگر دولت چاہندن، اسی اللہ دے قدمہ دے اندر دولت دے ڈھیر لان واسطے تیار ہاں۔ اگر اچھے خاندان دے اندر حسین و جمیل کوئی خاتون چاہندن اپنے شادی اور نکاح دے واسطے، اسی او دین واسطے تیار ہیں۔ لیکن اجرا قرآن پڑھتا ہے نا رات دن، جیدے نال سادے حالات تبدیل ہوندے، تبدیلی آ رہی ہے، باپ بیٹے نو چھٹ رہا ہے، بیٹا باپ تو الگ ہو رہا ہے، والدہ ماں اپنی بیٹی تو الگ ہو رہی ہے، خاندانہ دے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ اس تو
کسی طرح بچیا جائے قرآن پڑھنا چھڑ دے یہ کوئی بندہ جا کے گل بات کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام اتنا بڑا فصیح اللسان سی بہت بڑا شاعر بھی سی اور بڑا چرب زبان سی انہیں کیا کہ میں جانا انہاں دے نال گل بات کرنے واسطے صاحب نے کیا واقعی تیری زبان ایسی ہے اگر کملی والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی گفتگو کر سکتا ہے اگر انہوں رام کر سکتا ہے تو اتبا ہی ہے اتبا بڑے تیار ہو کے بڑے علی فخریہ انداز کے اندر میرے محبوب دے کول گیا جا کے بیٹھ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں اپنا سردار بنانے واسطے تیار ہاں اسی تینوں اپنا سردار تسلیم کرنے واسطے تیار ہاں پورے مکے دے سردار اس گل تے ایگری دے کہ تو ساڈا سردار بن جا اگر پیسہ چاہیے دولت چاہیے سرمایہ چاہیے اسی تینوں سرمایہ دین واسطے تیار ہاں کتنا پیسہ کرے اسی لیا کے سونا تے چاندی مکے دا نہیں اسی پورے عرب دا لیا کے تیرے قدماتے قربان کرنے واسطے تیار ہاں اگر تو چاہے کوئی خوبصورت بیوی اسی تیری شادی کرنے واسطے تیار ہاں پر اے قرآن نہ پڑھیا کر اے قرآن جدوں دا مکے دے اندر آیا انہیں ایسا تفرقہ بازی پائی ہے باپ نال بیٹا نہیں بیٹے نال باپ نہیں ماں نال بیٹی نہیں اور ساتھ اسی تیرے نال مذاکرات کرنے واسطے آئے ہیں میرے محبوب نے اتبا نو کوئی جواب نہیں دیتا اللہ دا قرآن پڑھے سبحان اللہ کہتا آپ نے اللہ دا قرآن پڑھے اور میرے مصطفیٰ کی زبان ہوئے تے رب دی کلام ہوئے سبحان اللہ اتبا بیٹھ کے لپے سن واسطے بیٹھ گیا نیمی پا کے میرے آقا نے سورہ حامیم سجدہ دی ابتدائی آیات پڑھیاں اتبا کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأكثرهم فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون اور لوگ آدھا کوئی قاری قرآن پڑھتا ہوئے لوگ بڑے خوش ہوندے نا لوگ بڑے مست ہوندے نا جب رب دا کلام صاحب قرآن پڑھتا ہوئے گا جب کلام میرا رب میرے خدا دی ہوئے گی زبان مصطفیٰ دی ہوئے گی سن والے پھر آدھے بڑا بڑا مکے والے سردار ہون گے اتبا نیو پا کے بیٹھا ہے میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہا ہے بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون میرے آقا نے ابتدائی آتا قرآن پڑھیا اتبا اس ویلے رنگ تبدیل ہو گیا کوئی جواب نہ دے سکیا اٹھ کے اپنے سرداراں دے کول چلا گیا سرداراں نے دوروں دیکھیا اتبا دا پہلے والا چہرہ نہیں ایدہ پہلے والا رنگ نہیں ایدہ چہرہ اتریا ہوا ہے جس ویلے اتبا جا کے بیٹھا ابو جہل کہنے لگا اتبا دس کوئی گل بات ہوئی ہے اتبا کہتا ابو جہل گل سننا جڑا میں کلام سن کے آیا میرا خود دل کہہ رہا ہے کسے مخلوق دا کلام نہیں کسے خالق دا کلام ہے میں دیکھیا ان قریب میں سوچدا پیا میرا وجدان کہندا ہے میرا دل کہندا ہے ان قریب ساری کائنات تے قرآن دا بول بالا ہوئے گا تے صاحب قرآن دا بول بالا ہوئے گا یہ قرآن کی تاثیر کی ہے تاثیر قرآن اللہ فرماتا اللہ زلنا هذا القرآن على جبل
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ او لوگو اگر میں قرآن پہاڑا تے نازل کر دیتا، پہاڑ نو برداشت نہ کر سکتے، پہاڑ دے نیچے دب جاندے، اے نو برداشت نہ کر سکتے۔ اور حدیث فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایسی مثالہ بیان کر رہے ہیں تاکہ تسی تفکر کرو، تیرے اندر غور و فکر کرو۔ ایک بادشاہ سی مامون رشید نام سی، مامون رشید۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا، بہت بڑا بادشاہ، انہیں کرائی کانفرنس، انہیں اندر ہر مذہب دا انہیں عالم سدیا بلایا، عیسائی بھی، یہودی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی۔ ایک انہوں نے اندر عالم آیا، مسلمان نسی کسی ہون مذہب دا سی، انہیں اس طرح کی گفتگو کی تھی، سمجھان دا بڑا طریقہ آنا سی، بعض علماء دا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے سمجھان دا۔ انہیں سمجھائی گالی ادا دی، بادشاہ نو بڑی پسند آئی، انہیں اس عالم نو دعوت دیتی کہ تو مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، مامون رشید میں تیرے کہنے تھی اپنا مذہب نہیں چھڑ سکتا۔ خیر چلا گیا۔ اگلے سال بادشاہ نے دوبارہ بلایا سب لوگ، انہیں اٹھ کے اسلام دی حقانیت کو بیان کیتا، اسلام دی حقانیت کو بیان کیتا۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، کہنے لگا تو تے مسلمان نہیں، میں تینوں دعوت دیتی سی اسلام دی، تو قبول نہیں کیتی، آج تو اسلام دی حقانیت دے بیان کر رہے ہیں، کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہندا ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ کہندا مسلمان کیوں ہویا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ میں تیرے کو جا کے آزمانا چاہیا، میں تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچیا، میں آزما کے دیکھا اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے یا باقی کتاباں سچیاں نے۔ میں بہت بڑا پینٹر بھی ہاں، مشاعر بھی ہاں، میں ایک نسخہ لیا انجیل، میں تورات کا لیا نسخہ، میں خود لکھی تورات، وہ دی اندر تبدیلی کی تھی، میں کئی جملے اتھوں مٹا کے اپنے کولوں لکھ دیتے، کہ میں بڑی خوبصورت لکھائی دے نال جا کے انہاں دا جڑا بہت بڑا عالم سی، انہاں دا عبادت خانہ، میں جا کے انہاں دے حوالے کیتا بھی تواڈے نبی تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے تورات، وہ میں لکھی ہے، اے ذرا اینوں پکڑو تے پڑھو۔ عالم نے کتاب لکھی، جملے کے اندر سوال کے رکھ دیا، جواب نہیں دیتا، میری پیسے جڑے سی بدے ہدیہ ہو میں دے دیتا۔ پھر میں کیا عیسائیہ دے کول جا کے میں پھر انہاں دی انجیل لئی، او دا نسخہ خرید کے لے آیا، او دے اندر بھی تبدیلی کر کے لفظ اگے پیچھے آزاد کر کے بڑا خوبصورت انداز دے اندر میں انجیل لکھی، انجیل لکھ کے میں انہاں نے جڑا عیسائیاں دا کنیسہ سی او دے اندر گیا، میں جا کے انہاں دا جڑا راہب سی او دے سامنے پیش کی تھی، میں کیا میں تواڈے نبی تے نازل ہونے والی کتاب انجیل لکھی ہے، اے دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ اونے ورکے پرور کے ویکھی، چوم لیا، چوم کے سینے لایا تے رکھ دیتی تے مینوں پیسے دے۔ میں پھر قرآن کا نسخہ خریدیا، قرآن کا نسخہ خرید کے میں اودے وچ بھی تبدیلی کیتی، زیر دی جگہ تے زبر تے زبر دی جگہ تے زیر لگا دیتی، اگے پیچھے جملے کر کے لکھ دیتے، میں خوبصورت انداز دے اندر قرآن لکھیا، قرآن لکھ کے میں مسجد دے اندر گیا، مدرسے دے اندر گیا، ایک 6 سال کا بچہ نکلیا، میں کیا بیٹا تو کون ہے؟ کہنا میں حافظ قرآن، سبحان اللہ، میں حافظ قرآن، میں کیا بیٹا میں قرآن لکھیا ذرا دیکھ، اینو پڑھیا کر تاکہ تیرے تے خدا راضی ہو جائے۔ اس بچے نے قرآن پکڑ لیا، اونوں کھولیا، کھول کے دیکھیا، زیرا زبرا کے پیچھے سن، وہ کہنے لگا میاں اے قرآن سادہ نہیں جڑا میرے محمد تے نازل ہویا صلی اللہ علیہ وسلم، اے کوئی کتاب ہو رہے
یہ میں نہیں پڑھ سکتا، لے جا، یہ ساڈے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ میں بڑا حیران ہویا، میں دوسری مسجد کے اندر گیا، جا کے 90 سال کا بابا ویکھے لبیا، وہ اگوں آ گیا، میں کہا بابا جی آپ قرآن میں لکھیا ذرا دیکھو تے صحیح، یہ پڑھو تے عمل کرو۔ بابے نے قرآن کھولیا، دیکھیا، بابے نے دیکھا، کہنے لگا میاں یہ قرآن تے اصلی نہیں، یہ نقلی قرآن ہے، جھوٹا قرآن ہے، یہ اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس واسطے لے جا اسی نہیں رکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں پھر جا کے سوچیا اور تورات والے یہودیاں نے تورات تے انہوں نے اعتراض نہیں کیتا، عیسائیاں نے انجیل تے عیسائی اعتراض نہیں کیتا، مسلمانوں تسی قرآن تے اعتراض کیتا، معلوم ہو گیا تہاڈا خدا بھی سچا، تہاڈا مصطفیٰ بھی سچا، تہاڈا صاحب قرآن بھی سچا تے تہاڈا قرآن بھی سچا۔ سبحان اللہ۔ قرآن دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تے جب میرے دل نے کیا کہ اے دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ قرآن ہاں کیوں نہ دین اسلام کیوں نہ ممتاز ہو یعنی دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ قرآن کا معنی کی ہے سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے لیے قرآن۔ تسی پوری کائنات پھر کے دیکھ لو، تورات کا حافظ نظر نہیں آئے گا، تو ہے تو دکھاؤ۔ تسی پوری کائنات کا چکر لگا کے دیکھ لو، تو پورے قرآن تو پورے جہان کے اندر انجیل کا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ تسی پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، تو بائبل کا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن مدارس کے اندر جاؤ، مساجد کے اندر جاؤ، مسلمانوں کے علاقے کے اندر جاؤ، تو ہر گھر جو حافظ قرآن نظر آئے گا۔ میں تو دکھا سکتا 5 سال کی عمر تو لے کے 90 سال کی عمر تک ہر عمر کا تو حافظ قرآن نظر آئے گا۔ اور قرآن کی صداقت کے اندر کی دیکھنا چاہیے؟ قرآن اللہ پروادن نازل بھی میں کیتا اور ایدی حفاظت بھی میرے ذمہ۔ کوئی دنیا دا پادری، کوئی دنیا دا شاعر، کوئی دنیا دا فلسفہ قرآن دی اندر تبدیلی دا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑا شاعر سی، وہ دے 1000 شاگرد سن، وہ پہاڑ دی غار دے اندر بیٹھا سی، پچھو بارو جانا شاگردہ نے ایک جملہ شعر دا لکھ کے اندر سٹنا، انہیں دوسرا جملہ بنا کے واپس سٹ دیا۔ کسی مسلمان نے لکھیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک ہے اندر سٹ دیتے، استاد کی دوسرا جملہ بنا کے دیو۔ ایک دن ہو گیا باہر نہیں آیا، چٹ باہر نہیں آئی، دوسرا دن ہو گیا چٹ باہر نہیں آئی، تیسرا دن ہو گیا، 8 دن ہو گئے، 12 انتظار کھڑائے، استاد جی کا جواب میں جواب نہیں آیا۔ 8 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، مہینہ کے بعد چٹ باہر آئی، اتنے لکھیا ہوا سی ما هذا الا قوم بشر، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، خالق کا قرآن بنایا ہوا۔ جملے کا جواب میں نہیں یہ لکھ سکتا، میں نہیں یہ دے سکتا، اگر مخلوق کا بنایا ہوا قرآن ہوئے میں تا جواب دے سکتا، لیکن ایک کسی اور ذات کا قرآن بنایا ہوا ہے کہ خالق کائنات تو آلہ ہے، وہ دا کلام بھی کائنات تو آلہ ہے۔ اللہ قرآن نہ جڑو، قرآن دے نال، قرآن دے نال ابو بکر جڑیا صدیق بنے، سبحان اللہ۔ قرآن دے نال عمر جڑے فاروق اعظم بن گئے، قرآن دے نال عثمان جڑے ذوالنورین بن گئے، قرآن دے نال علی جڑے حیدر کرار بن گئے، اور قرآن دے نال بلال جڑیا کعبے تو اونچا ہو گیا، اور قرآن دے نال
خدا دی قسم ہے جیڑی رات قرآن آیا رات راتاں دی سردار بن گئی، جیڑے مہینے قرآن آیا مہینہ مہینیاں دا سردار بن گیا، جیڑے پیغمبر تے نازل ہویا نبیاں دا سردار بن گیا، جیڑی امت نو عطا فرمایا امت امتاں دی سردار بن گئی، اور جیڑے سال آیا سال سالہ دا سردار بن گیا، جیڑے شہر دی اندر آیا وہ شہر دا سردار بن گیا۔ تے جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن دا قاری ہوئے گا، قرآن دا حافظ ہوئے گا، قرآن دا عالم ہوگا، قرآن دا عالم اور خالی قرآن دا باغ ہوگا، قرآن دا مفتی ہوگا، شاکر قرآن ہوگا، بڑے بڑے دولتہ والے بڑے بڑے سمجھدار آ کے وہ دے پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے، اگے کھلو دی جت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا جنہیں کل قرآن دیا دولتہ نے یہ کائنات کا سردار بن گیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اسی قرآن نو چھڑ دیتا تسی حکومت ہزارہ نہیں لکھاں روپیہ دیندی ہے کالجاں دے اندر تے کی اے بی سی تو اگے بڑھ گئی، اے بی سی 14 سال تو بعد پھر بی اے تے آ گئے، اے بی سی تے بی اے بی تے بی اے وہ تھو اگے نہیں تے جڑا قرآن پڑھیا مدارس نہیں اندر کوئی بندہ حکومت پیسے دینے واسطے تیار نہیں، تواڈے زکاتاں تواڈے فنڈ تواڈے صدقے کھا کے بچہ قرآن پڑھتا ہے، کبھی حافظ قرآن بنتا کبھی قاری قرآن بنتا ہے، کبھی عالم دین بنتا کبھی مفتی اعظم بنتا ہے۔ یہ قرآن دا اعزاز ہے، خدا دی قسم ہے۔ تواڈی اس مدینہ مسجد کے اندر اگر وزیر اعظم آ جائے، وزیر اعظم نہیں آ سکتی کیونکہ وہ عورت ہے، وہ تے نماز آ کے مسجد نہیں پڑھے گی، وزیر اعظم آ جائے، قاری داؤد صاحب دولت نہیں پیسہ نہیں دنیا کے اندر دنیاوی حیثیت نہیں، وزیر اعظم آ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، انہوں کو شہباز شریف صاحب ذرا نماز تو پڑھاؤ گے، وہ کہتا نہیں مولوی صاحب تسی پڑھاؤ، حافظ صاحب قاری داؤد صاحب تسی پڑھاؤ، قاری شہباز قاسم صاحب تسی پڑھاؤ، میں تک کہاں وزیر اعظم صاحب سلطنت تیرے کون، دولتہ تیرے کون، جائیداد تیرے کون، دنیا کے سارے خزانے تیرے کون نے، وہ کہ میاں دنیا کی دولتہ میرے کون نے پر قرآن والی دولت قاری صاحب پہ کون ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے اس واسطے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خدا دی قسم ہے۔ قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإن اللہ لا يعذب قلبا، او لوگو اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، خود بھی قرآن پڑھیا کرو، جڑے دل چ قرآن ہوئے اللہ اس دل نو عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کدی میرا محبوب فرماتا قرآن پڑھیا کرو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لاہور والیا جب تو کھاتی قیامت تو پھنسیا ہوئے گا، تیرے سامنے جہنم بندی ہوئے گی، تیرا فیصلہ جہنم دا ہو جائے گا، اس ویلے اللہ دے دربار دے اندر جھگڑا کرے گا، رب دا قرآن جھگڑے گا، یا اللہ یہ بندہ میں پڑھنے والا میری تلاوت کرنے والا، یا اللہ یہ ساری دنیا چھڑ دیتی پر میں نہیں چھڑیا، یا اللہ میں تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان ہے، قرآن شفاعت کرے گا، اللہ میاں میں اس بندے دی شفاعت کرتا ہے، یہ جہنم تو ہٹا کے تے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ اللہ فرمان گے قرآن جا میرا قرآن بھی سچا، میرے محمد دا فرمان بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم، جا مدنو یشفعانی للعبدی۔ اللہ کے نبی فرماندہ رمضان بھی چلے گا تے قرآن بھی چلے گا۔ قرآن کہ اللہ میاں رات میں ساری دنیا ستی ہوتی سی، اس تراویاں دے پیچھے آ کے قرآن سننا سوا پارا سننا سی، آپ سنتے ہی سنتے اتنے جانا اتنے حافظ تھوڑا پڑھے سنتا پڑھا کی خیال دنیا دا کوئی ہوگا نا فنکشن ہوگا تو جو مکے والا ہوگا باجے گاجے والا ہوگا بسنت دیکھ لو بسنت آیا تو اسی تے بندے ہی کوئی ماشاءاللہ کی خیال ہے ہاں جی دنیا دا فنکشن ہوگا تے اسی سب تو اگے دین دا ہوگا اسی سب تو پیچھے
اپنے خود میں قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کوئی عام چیز نہیں۔ لوگوں نے کیا، مکے والے نے انہوں نے سنیا قرآن، وہ کہنے لگے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، وہ کہنے لگے شعر ہے جڑا محمد رات رو آپ جوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات رو قرآن آپ بنا کے سانو کہنے دے اللہ دا کلام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعرانہ کلام نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اچھا اے پھر کسے جادو دا ہے، جادوگر دا کلام جوڑیا ہویا ہے۔ اللہ فرماندے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، پہلا تُؤْمِنُونَ ایتھے تذکرون۔ اللہ فرماندے نے کسے کاہن دا کسے جادوگر دا جوڑیا ہویا ہے۔ یا اللہ پھر کتوں آیا؟ اللہ فرماندے نے تنزیل من رب العالمین۔ یہ رب دی طرفوں نازل ہویا قرآن ہے، رب دی طرفوں نازل ہویا قرآن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی صادق اعظم رضی اللہ تعالی فرماندے میں مسلمان نے سی ہویا جے، میں حرم پاک دے کول دی گزریا، آقا نامدار امام الانبیاء فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفلہ دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے سن۔ اینا اہتا تے حضور پہنچے نا تے میں کھلو کے سننا شروع کر دیتا، پاہمیں مکے والے کافر سر پر لک کے میرے نبی دا قرآن سن دے سن۔ ایک رات ایسی آ گئی، ابو جہل بھی سنے پیا، ابو سفیان بھی سنے پیا، ایک سی کافر اخرس بن شریک وہ بھی سنے پہ۔ تو حضور فارغ ہوئے تے تینہ دی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان کہنے لگا یار آپ انہوں جھوٹا بھی کہنے ہیں، انہوں کاذب بھی کہنے ہیں، تے آپ انہوں دا قرآن بھی سنتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا گل سنے، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو قرآن نہ سونا مینوں رات نوں نیند ہی نہیں آتی، مینوں مزہ ہی نہیں آتا۔ اخرس بن شریک کہنے لگا اتنا ہی گل ہے، مینوں بھی رات نوں مزہ نہیں آتا۔ کہندے آج تو بعد نہیں آنا، نہ تو استاد قسم دے مکے والا ویکھ لیا، انہاں کہنا سانو روک دیو خود سن دیو، آج تو بعد نہیں آنا۔ اگلی رات ہو گئی، ابو سفیان ہون پاس سے لبے پیا، سمجھ کروٹا بدلے پیا، شاید ابو جہل نہ آیا ہوئے، میں جا کے سن دا۔ اے آ کے سنن لگ گیا، ایو گل ابو جہل نے سوچی، ایو گل اخرس بن شریک نے سوچی، تینوں پھر آ کے میرے مصطفیٰ دا قرآن سن لگ۔ یارو میرے نبی دی زبان جنہاں نو جنات نے سنیا، جنات نے سنیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اور جنات نے سنیا، انہاں نے کیا سی پوری دنیا پھری ہے پر اے تیرا سی کلام سنیا، یہ جو کلام آج تک نہیں سنیا۔ دعا دن پھر ہویا تے پھر ملاقات ہوئی، کل آپ کل کی کیا سی آپ تو بعد نہ آئے، تیسرے پھر آ گئے۔ اخرس بن شریک نے تلوار کر لی، کہا خبردار او تسی نالے جھوٹا کہہ دیو، کلمہ پڑھ لو بھائی ایمان دو، او ایمان لے آؤ، تسی لوک لوک کے سن دے قرآن۔ ابو جہل نے سچی کا انداز، تو سچا ہے یا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کیا تلوار نے عام چھپا، سچی کا دس دینا، اسی جھوٹے یا محمد سچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی کیا دو سبحان سچے وہ نے پھر کلمہ نہیں پڑھ دے، کہنا جے کلمہ پڑھ لیا سردار کون کرے گا، ساری سرداری جانتی کہے گے ویکھو کتی میرا